مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی۔ رب تعالیٰ نے ازل میں ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے رب تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت و معیت کے لیے ان افراد کا انتخاب فرمایا جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد تمام انسانوں میں بہترین تھے اور سب سے زیادہ خوبیوں کے حامل تھے، تاکہ وہ آخری شریعت کو بہترین طریقے سے سیکھیں اور اپنے ظاہر و باطن کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے منور کر کے ان کی شریعت کی اس طرح تبلیغ و اشاعت کریں کہ قیامت تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جاری رہے۔ پھر صحابہ کرام میں چاروں خلفاء علیہم الرضوان کی شان یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بلا شبہ وہی امت کے حقیقی رہنما ہیں اور امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نجات کے لیے ان کے حسین کردار سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ آپ کو کافی ہے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی یعنی وہ بھی کافی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشاد کے مطابق یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اس ہستی کی سیرت کیسی مثالی اور عظیم الشان ہوگی جسے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی قرار دیا۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی۔ دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل ہیں وہ، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی۔ وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرغ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی۔ جو عرفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا ہے تیرے دل میں، تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی۔ وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر، انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی۔ وہ جس کی بات تعمیری، وہ جس کی ذات تسخیری، حقیقت بن کے ابری خواجگی فاروق اعظم کی۔ سوانحی خاکہ مراد رسول امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم خسر مصطفیٰ داماد علی مرتضیٰ ابو حفص عمر بن خطاب قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے گھڑ سوار، طاقتور پہلوان، عمدہ خطیب و مالدار تاجر تھے اور قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں بطور سفیر جایا کرتے تھے۔ ان کی خوش نصیبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کے رب تعالیٰ سے انہیں مانگا تو اعلان نبوت کے چھٹے سال اپنی زندگی کے 33ویں برس ماہ ذوالحجہ میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر تقریباً 7 سال مکہ مکرمہ اور 11 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں انتہائی قریبی جانثار ہونے کا شرف پایا۔ اس دوران تمام غزوات میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند کرتے ہوئے ویسا ہی حکم فرما دیا۔ وصال نبوی کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور تقریباً 2.5 سال تک ان کے مشیر خاص رہے۔ خلیفہ اول بلا فصل کے وصال مبارک کے بعد امیر المومنین قرار پائے اور 10 سال تک اس منصب جلیل پر فائز رہتے ہوئے پوری دنیا میں ریاست مدینہ کا جھنڈا لہرایا۔ اپنی خدا داد فراست سے شعار حکمرانی کو نئی جہتیں عطا کیں اور قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف کا ایسا شفاف نظام قائم کیا جس کی مثال قیامت تک پیش کی جاتی رہے گی۔ مسجد نبوی مصلی رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت پائی۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حاضر ہیں۔ حدیث مبارک کے مطابق حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کر گنبد خضرا شریف سے باہر آئیں گے اور میدان حشر میں اعزاز پانے کے بعد جنت کے بلند درجہ پر فائز ہوں گے۔ انہیں عطائے الہی سے بے شمار ایسے اعزازات نصیب ہوئے جنہیں کوشش کر کے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایسی مثالی اور لائق تقلید ہے کہ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما یبلغ دون ذلك ومر علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، یعنی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے
جنہیں قمیصیں پہن رکھی ہیں، بعض کی قمیص سینے تک ہے، بعض کی اس سے نیچے، اور عمر بن خطاب میرے پاس سے گزرے، ان کا کرتا یعنی پاؤں سے بھی نیچے تھا کہ چلتے ہوئے پیچھے گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی تعبیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدینہ یعنی لباس سے مراد دینداری ہے۔ عمر کی قمیص پاؤں سے نیچے تک ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک دین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان کی دینداری کا اثر صرف ان کی ذات اور ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی ایک دنیا ان کی پیروی و اقتداء کرتی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب یقینی طور پر صادق ہے، جس کی سچائی پوری دنیا نے دیکھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم بن کر تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کی دینداری ہر دور میں لائق تقلید رہی ہے اور رہے گی۔